اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان ختیجہ فروغ مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے ہوں۔ آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ سجدہ سہو کے شرعی احکام ہیں۔ تو اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر معصومہ ساجد۔ تو جی خواہر، میرا اسی موضوع کے متعلق آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں۔ تو یہاں پر میں بتانا چاہوں گی کہ جب بھی نماز میں انسان سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، جب بھی انسان سے نماز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مثلا اگر کوئی نماز میں بھول کر بات کر دیتا ہے یا بھول کر ایک سجدہ کم کر دیتا ہے یا بھول کر تشہد چھوڑ دیتا ہے، تو اس موقع پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 سجدے بجا لائے۔ اسے سجدہ سہو کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، خواہر نے بتایا کہ سجدہ سہو سے مراد کہ انسان جب بھی کوئی غلطی کر لے، نماز میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر انسان نماز میں بھول کر کسی سے بات کر لے یا بھول کر ایک سجدہ چھوڑ دے یا تشہد پڑھنا بھول جائے، تو ایسے موقع پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدہ سہو بجا لائے۔ تو خواہر، ہمیں سجدہ سہو کا تو پتہ چل گیا، تو آپ بتائیے گا کہ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ جی، آپ نے بہت ضروری سوال کیا، اور یہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ تمام مومنین کو سجدہ سہو کا طریقہ آنا چاہیے۔ جس شخص پر سجدہ سہو واجب ہے وہ نماز کے سلام کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہے بغیر اپنی پیشانی کسی ایسی چیز پر رکھے کہ جس پر سجدہ صحیح ہے، اور سجدے میں جا کر وہ یہ ذکر پڑھے، بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ یہ ذکر پڑھے، بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ذکر پڑھے اور پھر اپنے بیٹھ جائے، پھر وہ اسی طرح دوسرا سجدہ بھی کرے، اس طرح اس کا سجدہ سہو مکمل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، خواہر نے بہت اچھا بیان کیا۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز کے سلام کے فوراً بعد سجدہ سہو کی نیت کرے اور تکبیرۃ الاحرام کہے بغیر اپنی پیشانی کو کسی ایسی جگہ پہ رکھے کہ جہاں سجدہ صحیح ہے، اور یہ ذکر پڑھے، بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن خواہر نے بتایا کہ بہتر یہ ہے کہ انسان سجدہ سہو میں یہ پڑھے، بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی خواہر، آپ بتائیے گا کہ کن کن موقعوں پر سجدہ سہو بجا لایا جاتا ہے؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ جب بھی نماز میں انسان سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس مسٹیک کو کور کرنے کے لیے 2 سجدے بجا لائے جاتے ہیں۔ مثلا اگر نماز میں کوئی بھول کر جہاں کھڑا ہونا تھا وہاں بیٹھ جائے یا جہاں بیٹھنا تھا وہاں کھڑا ہو جائے، تو اس صورت میں انسان کے لیے مستحب ہے کہ وہ 2 سجدے سہو کے بجا لائے، تو وہ ایک سجدہ سہو کا بجا لائے۔ تو یہ وہ موقع ہیں جہاں سجدہ سہو بجا لانا مستحب ہے، لیکن کچھ موقع ایسے بھی ہیں جہاں سجدہ سہو بجا لانا واجب ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، خواہر نے بتایا کہ میں نے سوال کیا کہ کون کون سے موقع ہیں کہ جہاں انسان سجدہ سہو بجا لائے، تو خواہر نے بہت اچھے انداز سے بیان کیا کہ جب بھی انسان سے نماز میں کوئی بھی مسٹیک ہو جائے، کوئی بھی غلطی ہو جائے، تو ایسے موقع پر اس غلطی کو کور کرنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدہ سہو بجا لائے۔ مثال کے طور پر کہ جہاں انسان نے نماز میں بیٹھنا تھا وہاں کھڑا ہو جائے، اور جہاں کھڑا ہونا تھا وہاں نماز میں بیٹھ جائے، یا کوئی بھی نماز میں حرف کی غلطی ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع پر انسان کے لیے مستحب ہے کہ وہ سجدہ سہو بجا لائے۔ لیکن کچھ ایسے موقع ہیں کہ جہاں سجدہ سہو واجب بھی ہو جاتا ہے، تو آئیے ہم اپنی خواہر سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے موقع ہیں کہ جہاں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو جی خواہر، آپ بتائیے گا کہ وہ کون سے موقع ہیں کہ جہاں انسان کے لیے سجدہ سہو بجا لانا واجب ہوتا ہے؟ یہ آپ نے بہت ضروری سوال کیا۔ 5 موقع ایسے ہیں جہاں پر سجدہ سہو بجا لانا واجب ہو جاتا ہے۔ پہلا موقع کہ اگر نماز میں انسان بھول کر کوئی بات کر لے تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا موقع کہ اگر کوئی بھول کر نماز میں ایک سجدہ چھوڑ دے تو اس پر سجدہ سہو بجا لانا واجب ہو جاتا ہے۔ تیسرا موقع کہ نماز میں انسان بھول کر تشہد کو چھوڑ دے تو اس صورت میں سجدہ سہو بجا لانا واجب ہو جاتا ہے۔
چوتھا موقع کہ جہاں انسان کو سلام نہیں پڑھنا تھا وہاں انسان سلام پڑھ دیتا ہے. مثلاً انسان ظہر کی دوسری رکعت میں سلام پڑھ دیتا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز تو ٹھیک ہے لیکن وہ سجدہ سہو بجا لائے. اور پانچواں موقع کہ 4 رکعتی نماز کے دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد انسان شک کرے کہ اس کی چوتھی رکعت ہے یا 5ویں رکعت ہے، اس صورت میں سجدہ سہو بجا لانا واجب ہو جاتا ہے. تو یہ 5 مواقع ایسے ہیں جہاں سجدہ سہو بجا لانا واجب ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ خواہر آپ کا بہت اچھا حافظ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ الہی کرے. آمین. خواہر نے بہت اچھے انداز سے بیان کیا وہ موقع کہ جہاں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. وہ 5 موقع ہیں. سب سے پہلا موقع اگر انسان بھول کر نماز میں کسی سے بات چیت کر لے تو ایسے موقع پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. اور دوسرا موقع کہ اگر انسان بھول کر ایک سجدہ چھوڑ دے تو ایسے موقع پر اس کے لیے ہے کہ وہ سجدہ سہو بجا لائے. تیسرا موقع کہ اگر انسان بھول کر تشہد نہ پڑھے یعنی بھولے سے تشہد کو چھوڑ دے تو ایسے موقع پر انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ سجدہ سہو بجا لائے. چوتھا موقع کہ جہاں انسان کے لیے سجدہ سہو واجب ہے وہ یہ ہے کہ اگر جہاں سلام نہیں پڑھنا تھا وہاں سلام پڑھ لے تو ایسے موقع پہ بھی واجب ہے کہ وہ سجدہ سہو بجا لائے. پانچواں موقع کہ 4 رکعتی نماز میں دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد شک کرے کہ یہ میری چوتھی ہے یا 5ویں تو ایسے موقع پہ بھی انسان کے لیے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. تو جی خواہر ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا بیان کیا اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. الہی آمین. اور امید ہے مومنین کرام آپ نے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.